إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى في موضع آخر الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل صد احترام حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اس کی توفیق اور مہربانی سے آج صبح ایمان کی حالت میں بیدار فرمایا، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور آج کی بہترین روزی کے ساتھ، الحمدللہ علی کل حال۔ اس اللہ رب العالمین کا فضل و کرم جس نے ہمیں اور آپ کو صحت یاب تندرستی عطا فرمائی، دعا کیجیے اللہ مزید ہماری صحتوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہماری صحتوں کے اندر مولا کریم برکتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی پریشانیوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب کائنات جو یہ وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، چل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اس رب کائنات کا شکر احسان کہ جس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو جمعہ میں اذان سے پہلے شرکت کی توفیق عنایت فرمائی، اللہ تعالیٰ تحیات ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عنایت فرمائے۔ بعد تمہید کے آقا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھوں کا انگین بے شمار درود و سلام کی بارش نازل ہو جیو، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو کل کائنات انسانی کو اللہ کا پیغام من مون پہنچایا، اللہم صلی وبارک وسلم علیہ۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک سورت سے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا آپ کے گوشے گزار کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، جو صبر کرتے ہیں، الصابرین صبر کرتے ہیں، اسی طریقے سے والصادقین سچ بولتے ہیں، صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں،
والمنفقین اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار سحری کے وقت میں، رات کے آخری حصے میں جب سحری کا وقت ہوتا ہے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، میں اور آپ اس وقت کئی حالات سے دوچار ہیں۔ یہ وبائی مرض جس کے سبب ہر آدمی پریشان ہے، دنیا ساری پریشان ہے، اور اس وقت دنیا کے سارے در بند ہو چکے ہیں۔ دنیا کے سارے در بند، جہاں لوگ اپنی ضرورتیں لے کر جایا کرتے تھے، شرک کے کام کو اپنایا کرتے تھے، خبروں کو اپنی مسکن بنا کر اپنی زندگی کی امیدیں لگایا کرتے تھے، آج ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ بھی آج کچھ نہیں کر سک رہے ہیں۔ کرنے والی ذات صرف رب کائنات کی ہے، دینے والی ذات صرف رب کائنات کی ذات ہے۔ اس وقت آج ساری دنیا شکوے شکایت پہ، پریشانی پہ، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو مصائب کے اندر جھیلی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں رب کائنات ہمیں اور آپ کو دعوت دے رہا ہے، ہمیں اور آپ کو بلا کر کہہ رہا ہے، میرے بندو یہ دنیا کے در بند ہو جائے، بند ہو جائے، دنیا والے تمہیں دے نہ دیں، میرا در کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ میں تمہاری پکاروں کا سننے والا، تمہاری التجاؤں کا سننے والا، تمہاری دامنوں کو بھرنے والا میں وہ رب کائنات ہوں۔ تمہارے ماؤں کے پیٹوں کے اندر میں نے تمہیں روزیاں پہنچائی، تمہیں رزق پہنچایا۔ وہ رب کائنات ہم اور آپ کو دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت اس بیماری کے اندر، اس بیماری کی وبائی کے اندر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مصائب ہیں، کتنے پریشانیاں ہیں، کاروبار بند ہیں، کاروبار بند ہیں، اسی طریقے سے کھیتی باڑی بند ہے، کام و کاج بند، محنت مزدوری بند، روزانہ جو آدمی کما رہا ساری چیزیں بند۔ غور و فکر کریں یہ سارے بند ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارے گناہ ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، ہماری خلفشاریاں ہیں، اللہ سے نافرمانی، رب کائنات کے اصولوں کی پابندی نہ کرنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنا، گناہوں پر گناہ کرنا، معصیت کا ارتکاب کرنا، توبہ کی توفیق نصیب نہ ہونا، اللہ کے دربار میں آ کر معافی کا نہ مانگنا۔ آج ہم اور آپ غلطیوں کا شکار ہو کر رب کائنات کے عذاب کو ہم نے اور آپ نے دعوت دی ہے۔ برادران اسلام، ہم اور آپ کو چاہیے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، ہم اپنے خطاؤں کا اعتراف کریں، اللہ کے دربار میں آ کر ہم معافی مانگے، رب کائنات کے دربار میں ہم آ کر معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم گڑ گڑائیں، توبۃ نصوحا کریں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے مومنو تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پکی سچی خالص توبہ کرو۔ اتنی مصائب آنے کے باوجود بھی ہمارا نوجوان، ہمارا بزرگ، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اللہ سے رجوع نہیں ہوئی، اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کیا، معافیوں کو انہوں نے نہیں مانگا۔ آج حالات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ سلمانوں ہمیں اور آپ کو چاہیے رب کائنات کے دربار میں ہم آئیں، اللہ سے معافی مانگے، رب کائنات کے دربار میں پہنچ کر تنہائی کا وقت ہو اپنے گھر کے اندر اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہے، اللہ ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم نے خطا کیے ہیں، تیری رحمت بڑی کشادہ ہے، اے رب کائنات تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو ہمارے خطاؤں کو درگزر کر، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خطاؤں کو گناہوں کو معاف کر دے گا۔ برادران اسلام، اللہ دعوت دیتا ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو پکار کر کہتا ہے افی اللہ شکن، افی اللہ شکن، کیا اس حالت میں بھی تمہیں شک ہے اللہ کے بارے میں؟ افی اللہ شکن، اللہ اکبر، کیا اس وقت بھی تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ کیا تم اس وقت بھی اللہ کے معاملے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، وہ رب کائنات جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس کے بارے میں تم شک کرتے ہو؟ وہ رب کائنات جو تمہاری روزیاں دیتا ہے، وہ رب کائنات جب تم اس کے دربار میں پہنچ کر اپنی ضرورتوں کو پیش کرتے ہو تو تمہارے دامنوں کو بھرتا ہے۔ افی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں بھی تمہیں شک ہے؟ اللہ کے بارے میں ابھی تمہیں پکا یقین نہیں ہے؟ کہا رب کائنات نے افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض یدعوکم، وہ تم کو بلاتا ہے، اللہ اکبر، یدعوکم، وہ تم کو بلا رہا ہے، تمہیں پکار رہا ہے، تمہیں اپنی طرف مائل کر رہا ہے، تمہیں پکار کر کہہ رہا ہے یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم،
تمہیں دعوت دے کر یہ کہہ رہا ہے آؤ میرے دربار میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اللہ اکبر! اتنی عظیم رب کائنات کی رحمت ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے تم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آؤ میرے دربار میں تمہیں جو ہے اپنے رحمت کے ذریعے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع الصغیر کی روایت ہے، میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طوبى لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، طوبى، اللہ اکبر، طوبى لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے کل قیامت کے دن جس کے نام اعمال کا ہر صفحہ، ہر پیج، ہر ورق جس میں استغفار ہو، استغفر اللہ ہو، اللہ سے معافی مانگا ہوا ہو۔ اللہ اکبر! خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے کل قیامت کے دن رب کائنات اس کے نام اعمال کو کھولے گا، اس کے نیکیوں کے دفتر کو کھولے گا، اس کے دفتر کے ہر پیج میں، اس کے دفتر کے ہر ورق میں، اس کے رجسٹر کے ہر ورق کے اندر استغفار موجود ہو۔ یہ کب ہوگا؟ میں اور آپ روزانہ استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، ربی اغفر لی، ربی اغفر لی، استغفر اللہ ذنب من کل واتوب الیہ، ربی انی ظلمت نفسی ظلما پڑھتے رہیں، ہمارے پیج کے اندر، ہمارے ورق کے اندر یہ چیز پائی جائے گی۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کہتے ہیں دن میں میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں، معصومن الخطا، گناہوں کا شبہ آپ سے نہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، چھوٹے بڑے تو دور چھوٹے گناہوں کا بھی جو ہے آپ سے شبہ نہیں، امکان نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں میں دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں۔ مسلمانوں، ہم نیکیوں کی طرف ذرہ برابر مائل نہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے، صبح اٹھتے ہیں گناہ، رات ہوتی ہے گناہ، اور گناہ بھی کیسے؟ کبائر گناہ پر بھی مجھے اور آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی، اس گناہ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں اور اس گناہگار کا میں اور آپ ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، ختم رسول، معصوم عن الخطا، اس کے باوجود بھی دن میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، اور میں نے اور آپ نے سال میں بھی 100 مرتبہ شاید مغفرت طلب نہ کی ہو۔ سورہ نصر پڑھیے آپ، اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھیے آپ، اللہ آخر میں حکم دے رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی پاکی تسبیح بیان کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے معافی مانگیے۔ اللہ اکبر! یہ کب؟ مفسرین اکرام نے شأن نزول بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہو گئی، ترتیب نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری صورت ہے، یہ آخری صورت ہے، اس کی تکمیل پر رب کائنات آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس سے معافی مانگیں۔ اور آپ دیکھیں گے، عموماً آپ دیکھیں گے عبادت کے اختتام پر استغفار کا حکم دیا گیا۔ فرض نماز آپ پھرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ۔ اور رات کا وقت تہجد کا وقت ہے جس میں رب کائنات نے مغفرت کی جو ہے تعلیم دی۔ اسی طریقے سے عرفات سے جب آدمی نکلتا ہے، مزدلفہ کو جاتا ہے، عرفات کے قیام کے بعد ثم افیض الناس، اللہ رب العالمین نے کہا جب تم پلٹو وہاں سے، اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو۔ عبادت کے اختتام پر رب کائنات نے اللہ سے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اہل علم نے نقطہ یہ بیان کیا، تمہیں نماز ہم نے پڑھی ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا، تہجد ہم نے پڑھی، غلط کام نہیں کیا، حج ہم نے کیا، عرفات میں قیام کیا، مزدلفہ جا رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں، پھر معافی مانگنے کی تعلیم۔ کہا کہ اللہ تو نے ہمیں نماز کا حکم دیا، نماز ویسی ہم نے نہیں پڑھی جیسی تو نے ہمیں پڑھنے کی تعلیم دی تھی، اللہ اس کے اندر خامیاں کوتاہیاں ہیں، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ سے استغفار کیا جا رہا ہے۔ اللہ رات کی نماز تہجد میں ہم نے کما حق قیام نہیں کیا، معافی مانگتے ہیں۔ اللہ عرفات میں ہم نے قیام کیا، کما حق ہم نے اس کا ادا نہیں کیا، معافی مانگتے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ رب کائنات ہمیں اور آپ کو دعوتیں دیتا ہے، آؤ میرے در پہ تم معافی مانگو، تمہیں معاف کروں گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ ہمارے لیے استغفار زیادہ بہتر ہے یا سبحان اللہ الحمدللہ زیادہ فائدہ مند ہے؟ استغفر اللہ کہنا زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہنا زیادہ بہتر ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے استاد ہیں، انہوں نے کہا کپڑا اگر پاک ہو، کپڑا اگر صاف ستھرا ہو، اس میں خوشبو لگائے تو فائدہ ہے۔ کپڑا گندا ہے، خوشبو لگائیں گے کیا فائدہ ہوگا؟ کپڑا صاف ستھرا ہے، اس میں خوشبو تم لگا رہے ہو، فائدہ مند ہے۔ اگر کپڑا گندا ہے، صابن کی ضرورت پڑے گی، دیگر جو ہے چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ہم دیکھ لیں کہ ہمارا استغفار ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم گناہوں کے دلدل میں ہیں، استغفار ہم نے نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگی، تو پھر یہ چیز ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ سے معافی مانگیں، رب کائنات سے استغفار کیا کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب کائنات کے دربار میں اللہ رب العالمین کے آئے، ہم معافی مانگا کریں۔ اسی طریقے سے رب کائنات جو ہے ہمیں اور آپ کو دعوت دیتے ہوئے کرتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھر میں ناچاقیاں ہو جائیں، ایک دوست دوسرے دوست سے لڑ بھڑے، کوئی غلطی ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پائی جائے، پڑوس میں غلط فہمی پائی جائے، خاندان میں غلط فہمیاں پائی جائیں، آدمی جلدی معاف نہیں کرتا، انتقام کی آگ بھڑکتی رہے گی۔ قربان جائے رب کائنات کیا ارشاد فرما رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا او يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس کسی نے بھی برا کام کیا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی بھی برا کام کیا ہے، او یظلم نفسہ، یا اس نے گناہ کر کے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، معصیت کا ارتکاب کر کے اپنے جانوں پر ظلم کر کے، گناہ کر کے ظلم کیا ہے، او یظلم نفسہ، گناہ کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، پھر کہا ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، اللہ میں نے غلطی کر دی، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، ثم استغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ نے کہا یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تمہیں ڈانٹے گا نہیں، اللہ تمہیں دھتکارے گا نہیں، اللہ تمہیں رد نہیں کرے گا، اللہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، چل میرے دربار سے تجھے جو ہے میں پھٹکار رہا ہوں۔ اگر اللہ کے دربار میں یہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہے،
ہے، اللہ سے بخشش مانگ رہا ہے، ندامت کے آنسو بہا رہا ہے، شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے، گناہ کر کے مصر نہیں ہے، گناہ کر کے جو ہے فخر نہیں کر رہا ہے، گناہ کر کے ایڈورٹائز نہیں کر رہا ہے، گناہ کر کے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہے میں نے یہ گناہ کیے ہیں، میں نے گناہ کیے ہیں، میں نے گناہ کیے ہیں، گناہ پر فخر نہیں ہے، گناہ پر شرمندگی ہے، گناہ پر جو ہے ندامت ہے، گناہ پر افسوس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یجد اللہ غفور الرحیم، اے میرے بندے تو مجھے غفور الرحیم پائے گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا، میں تجھے رحم کرنے والا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تفسیر کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں گناہ انسان کا زمین آسمان، پہاڑ زمین آسمان سے بڑا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت کو مغفرت کو پائے گا، شرط یہ ہے معافی مانگے، معافی مانگے۔ موت آنے سے پہلے اللہ کے دربار میں معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غرغر سکرات لگنے سے پہلے، پنڈلی سے پنڈلی ملنے سے پہلے، سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے اللہ کے دربار میں معافی مانگ، تیرے کتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہو اللہ تجھے معاف کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں آ کے معافی مانگے۔ اللہ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، جلدی کرو، وَسَارِعُوا، دوڑو اللہ کی طرف، گناہ ہو گئے اللہ معاف کرنے والا ہے، رب کائنات کی طرف آؤ، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، عدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گنہگار بندوں کو جنہوں نے گناہ کیے ہیں، رب کائنات نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا ڈرو نہیں، خوف نہیں کھاؤ، موت سے پہلے آؤ، اللہ کے دربار تمہارے لیے کھلا ہے، تنہائی میں اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ برادران اسلام، بنی اسرائیل میں ایک شخص 90 پر 9 قتل کیا، 99، ایک پادری کے پاس پہنچا، کہا حلی توبہ، حلی توبہ، میرے لیے توبہ ہے، میرے لیے توبہ ہے۔ کہا کیا بات؟ 90 کو 9 جنے قتل کیا، تیرے سے بڑا سفاک ظالم کوئی بھی نہیں ہے، تجھے توبہ نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو اب تیرا بھی خاتمہ کر دے، سنچری پوری کر دے۔ اب اس نے جو ہے اسے بھی قتل کر دیا، اب سنچری ختم۔ دل میں کھٹکا تھا، افسوس تھا، ندامت، شرمندگی، اور ہم اور آپ تف ہے ہماری بدبختی پہ، افسوس ہے ہماری بدبختی پہ، گناہ کرنے کے بعد بھی احساس ندامت نہیں ہے، احساس ندامت نہیں، شرمندگی نہیں۔ 100 گناہ ہو گئے، افسوس کا اظہار کر رہا ہے، افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک عالم کے پاس، علم والے کے پاس گیا، کہا بھئی میں نے 100 قتل کر دیے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کہا کہ ہاں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی کشادہ ہے، اس لیے اہل علم کہتے ہیں اپنے معاملات علماء کے پاس رکھو، جہلا سے تم اپنے معاملات رکھو گے، اپنے مسائل رکھو گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، تم کو بھی گمراہ کریں گے، تمہارے ڈائریکشن کو جو ہے امبیلنس کر دیں گے، صحیح رہنمائی نہیں کریں گے۔ تیرے لیے توبہ ہے، شرط یہ ہے کہ تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر، نیک لوگوں کی صحبت کو چلا جا۔ ایک بستی ہے جو مجھے معلوم ہے، وہاں جو ہے پورے نیک لوگ ہیں، اس بستی کو چلا جا، تیرے لیے توبہ کا امکان ہے، شاید اللہ معاف کر دے۔ اب وہ آدمی جو 100 قتل کیا ہوا تھا اس نیک بستی کی طرف نکلا محض اس لیے کہ ندامت تھی، شرمندگی تھی، گیا درمیان میں انتقال ہو گیا، زمین پر گر گیا، مر گیا۔
جنت کے فرشتے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم لے کر جائیں گے، جہنم کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ اب یہ بڑا آدمی تھا، 100 قتل کیا، یہ جنت کے فرشتے کہتے نہیں، یہ توبہ کی طرف آ رہا تھا، اللہ کی طرف رجوع ہو کر جا رہا تھا، اس لیے اسے جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ فرشتوں کے درمیان جب بحث و مباحثہ ہوا، اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر زمین ماپو، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے، اگر یہ نیک لوگوں کے بستی کے قریب ہے جنتی، اگر یہ اس کا قدم ابھی برے لوگوں کی طرف ہی ہے تو یہ جہنمی۔ وہ فرشتے نے زمین کو ماپا تو ایک بلش نیک لوگوں کی بستی کی طرف اس کا سر پڑا ہوا تھا، صرف ایک بلش۔ اس نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنے کے لیے اس عالم دین نے کہا، احساس سے ندامت پر شرمندگی اظہار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے نکلا، اللہ نے اس کے اتنے بڑے گناہ کو معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ اللہ سے معافی مانگے، رب کائنات سے استغفار طلب کریں۔ انبیاء کرام نے اللہ سے معافیاں مانگی، آپ انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھیں۔ بابا آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگی۔ کتنا بڑا گناہ ہو، اللہ موت سے پہلے اگر ہم معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ معاف کرے گا۔ اگر بغیر توبہ کے مر گئے سزا ملے گی۔ اللہ کے معاملے وہ اگر شرک پر مرا ہے کبھی معاف نہیں ہوگا، کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اگر وہ شرک پہ نہیں مرا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے، چاہے تو جو ہے عذاب دے کر اسے جنت داخل کرے، یہ اللہ کا اس کا معاملہ ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے زندگی میں اللہ سے معافی مانگیں، گناہوں سے دور رہیں، گناہوں سے دور رہیں۔ ان حالات میں کثرت سے استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر گناہوں سے بچائے، ہر جو ہے معصیت سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک لوگوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے مصائب سے، آنے والی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، عزت کے ساتھ اسلام پہ رکھے، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ بری موت سے بچائے، بری موت سے بچائے، بری موت سے بچائے، اچانک موت سے بچائے، حادثاتی موت سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی موت نصیب فرمائے، مرتے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وبائی مرض سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری بیوی اور بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری ذریت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے اساتذہ اکرام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے محسنین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری صحتوں میں برکت عطا فرمائے، ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ جتنے بھی حضرات اس بیماری میں ملوث ہیں، اللہ انہیں صحت یاب تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ انہیں شفاء کاملہ، صحت عامہ، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت مندی تندرستی عطا فرمائے۔ خصوصاً ہمارے علماء کرام جو اس بیماری کے شکنجے میں آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں، صحتوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ انہیں غیبی مددیں فرمائے، اللہ انہیں غیبی مددیں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے والدین پہ رحم فرمائے۔ اللہ ہماری بیوی اور بچوں پہ رحم فرمائے۔ اللہ ہماری ذریت پہ رحم فرمائے۔ اللہ ہمارے محسنین پہ رحم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اساتذہ اکرام پہ رحم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری روزی روٹیوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے، کام و کاج کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین۔ قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والله اعلم وما توفيقي الا بالله واخر الدعوى ان الحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أكبر